زاہد یہ مقام عالی ہے ذرا لب کھول سنبھل کر، زاہد یہ مقام عالی ہے ذرا لب کھول سنبھل کر، آج بیان سخن ہے داماد مصطفیٰ شان مرتضیٰ پر، پھر اہل اسلام آہو فغاہ ظالموں کے ظلم پر، پھر اہل اسلام آہو فغاہ ظالموں کے ظلم پر، الہی التجا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ تھانوی، نانوتوی اور مدنی کے حقیقی وارثوں اور عزت کے لائق میرے اساتذہ کرام اور اس مسند عدل پر بیٹھے ہوئے منصفین عظام اور عبداللہ شہید کے چھینکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل مسابقہ میں کف اللسان کھولنے کے لیے جو مفتاح میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے وہ ہے شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ خوش نصیب انسان ہے جن کو زمانے طفولیت میں ہی ایمان نصیب ہوا۔ آپ وہ خوش نصیب ہستی ہے جن کی عظمت شان کو خود امام الانبیاء، محبوب کبریا، ساقی کوثر، شافع مشرق نے بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا ہے انا دار الحکمت و علی بابها، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ کہیں فرمایا ہے وَأَعْزَاهُمْ عَلِيٌّ، صحابہ کرام میں چیف جسٹس حضرت محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے ہیں، چنانچہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے ہیں مقدمات کے فیصلوں میں سب سے زیادہ موزون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم میں سے سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے علی، آپ میرے لیے ایسا ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرے جگہ فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ سامعین محترم، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، آپ کے بارے میں دو طبقہ پیدا ہوں گے اور دونوں کے دونوں گمراہ ہوں گے۔ ایک طبقہ مبغضین جو اس قدر گستاخ اور بے ادب ہوگا کہ وہ آپ پر بہتان ترازی کرے گا، دشمنی اور حسد کرے گا، کہ وہ آپ کے متعلق اس قدر غلوق کا شکار ہوگا کہ وہ آپ کو خدائے کا منصب دے دے گا، اور وہ اختیارات جو خاص خداوندی وہ آپ کے طرف منسوب کرے گا۔ چنانچہ رسول پر حق کہ پیشن گوئی ظہور پذیر ہوئی۔ پہلا طبقہ خوارج کے نام سے موسوم ہوگا، دوسرا طبقہ شاہ رافضی کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ رافضی کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، اہل سنت والجماعت کا سپورٹ کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے، مگر شجاعت میں لیکن ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ خلافت میں تو وہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں، علی قرآن کا قاری، شیعہ قرآن کا انکاری، علی صبر کرنے والا، شیعہ ماتم کرنے والا، علی ابو بکر کے امامت میں نماز پڑھنے والا، شیعہ ابو بکر کے خلافت کا انکار کرنے والا، علی اللہ سے مانگنے والا، شیعہ عالم اور گوڑوں سے مانگنے والا، علی توحید کا علم بردار، شیعہ علی توحید کا علم بردار، شیعہ شرک و بدعت کا پرستار، علی نکاح کرنے والا، شیعہ متع کرنے والا، علی سنتوں پر عمل کرنے والا، شیعہ سنتوں کا مذاق اڑانے والا، علی عائشہ صدیقہ کو ماں ماننے والا، شیعہ امہات المومنین پر تہمت بازی کرنے والا، علی یا اللہ مدد کہنے والا، شیعہ یا علی مدد کہنے والا، علی عاشق رسول، شیعہ دشمن رسول۔ سامعین محترم، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، آپ کے بارے میں دو طبقے پیدا ہوں گے اور دونوں کے دونوں گمراہ ہوں گے۔ ایک طبقہ مبغضین جو اس قدر گستاخ اور بے ادب ہوگا کہ وہ آپ پر بہتان ترازی کرے گا، اور دوسرے طبقہ شاہ رافضی کے نام سے موسوم ہوگا۔ شاہ رافضی کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر،
اور میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، وہ بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان والی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہے منظور و نظر، پھر کیوں نہ ہو پیار ان چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کی 30 پاروں سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔